آپ کس جانب ملکی معاملات جا رہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. محمد زبیر صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن, سابق گورنر سندھ, اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے ہیں. زبیر صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. زبیر صاحب, لائک آئی مینشنڈ, عمران خان صاحب ہیز بین رائٹنگ لیٹرز پرسسٹنٹلی, اور وہ کہتے ہیں کہ جو جمہوری راستے ہیں کیونکہ وہ بند کر دیے گئے اس لیے ان کو یہ طریقہ کار اپنانا پڑ رہا ہے. آلدو ان کے پچھلے خط کے حوالے سے تو باقاعدہ طور پہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ریسیو نہیں ہو رہے ہیں, لیکن وہ آئندہ ہفتے پھر ایک اور خط لکھنے جا رہے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے وہ شام پارلیمنٹ ہے؟ بالکل شام پارلیمنٹ ہے. پہلے تو خط کے حوالے سے آئی تھنک ہی ہیز آل دا رائٹ. اگر ہم جمہوریت ہیں جو ہم سب کہتے ہیں, جو سب لوگ کلیم کرتے ہیں, حکومت کی سائڈ سے بھی کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, تو پھر لیٹرز لکھنا کوئی اتنا معیوب بات نہیں. اینڈ زبیر صاحب, میں یہ بھی ضرور آپ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ واٹ ویلیو ڈو دیز لیٹرز ہولڈ. ایک سابق وزیر اعظم کا ملک کے موجودہ آرمی چیف کے نام خط لکھنا, دنیا بھر میں اگر اس قسم کے خط لکھے جاتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہوتی؟ سب سے زیادہ ریلیونٹ شخص اس وقت پاکستان میں عمران خان ہے. ہمارے آپ اپنا دیکھ لیں, all the پروگرام سارے چینلز پر, سارے ٹویٹر پر, سارے سوشل میڈیا پر, وی جسٹ ٹاک اباؤٹ فار اور اگینسٹ عمران خان. تو ایک تو یہ ہے, سو ان کی ایک اوبیسلی ویلیو ہے. پھر جو جنرلی پرسیو کیا جاتا ہے, جو کہ میرا خیال ہے صحیح پرسیو کیا جاتا ہے, اور خاص طور پر ابھی فیبری 8 ابھی نیا نیا گزرا ہے, تو وہ میموریز بھی ہیں کہ کیا شام الیکشنز ہوئے تھے, تو شام الیکشنز جب ہوئے تھے تو شام پارلیمنٹ ہی بنے گی نا. لیکن موجودہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس بڑے اعداد و شمار ہے اس وقت بیچنے کے لیے, اسٹاک ایکسچینج ملک کی تاریخ کی پہلی بات بلندی. یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ سے جو میری سوچ رہی ہے کہ میں جب کسی سسٹم کے خلاف, جس طرح مشرف تھا, مشرف میرے خیال ہے بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے, اینڈ ہی ڈیڈ سم تھنگ several things which were very good. الیکٹرانک میڈیا کو آزادی دی اکانومی کے حوالے سے, but that was never an issue as far as I am concerned, اور اینی ون جو پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتا ہے. کیونکہ بات یہ, اگر انٹیلیجنٹ, تو میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں, تو میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں کہ جی دیکھیں میں بڑا زبردست ہوں اینڈ میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہوں اکانومی کو. ڈو آئی ہیو دا رائٹ؟ نو. سو یہ جو ایشو ہے نا, کہ یہ جو ہم اس میں تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ جی اکانومی, حالانکہ وہ اس میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اکانومی کے. سو دا پوائنٹ انڈر ڈسکشن از کہ یہ ایک ایسے میسیولی ریگڈ الیکشن کی وجہ سے یہ اسمبلی بنی ہے, اور جو کہ تقریباً جتنے بھی ممبران ہیں جو ٹریجری بینچز پر بیٹھے, ان سب کو پتہ, انہوں نے مطلب بہت مشکل سے فارم 47 اس رات کو حاصل کیے تھے. سو ان کی محنت ہے شامل, مطلب گھر بیٹھے نہیں ملے تھے. بہت سے لوگ گھر چلے گئے تھے, رانا ثناءاللہ وغیرہ, ان کو نہیں ملے فارم 47. If they had made that extra effort تو وہ شاید ان کو بھی مل جاتے. تو ایک تو وہ ایک شام پارلیمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے قانون سازی کی گئی ہے, مطلب ایک دن میں 30 ہم نے لاز پاس کرتی ہیں بغیر بحث. وہ جو ایک میں انٹرسٹنگ بات کہتا ہوں, میرے ایک پی ایم ایل این کے دوست ہیں, ان سے میں بات کر رہا تھا, جب بائی دا وے اس میں خرم دستگیر بھی شامل ہے, جنہوں نے ایک وجہ بتائی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, کہ نومبر میں تعیناتی ہو جاتی, پھر وہ تعیناتی ہونے کے بعد پورا کانسٹیٹیوشن کا حشر نشر ہونا. تو میں خرم سے تو نہیں, میں نے کسی اور سے پوچھا تھا کہ ابھی کچھ بچے کانسٹیٹیوشن میں. ان نون تھنگ کہ دیکھیں, میرا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ جب ایسی غیر جمہوری قوتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو امپلوژن ہوتا ہے ایک وقت. اب وہ کب ہوتا ہے, ہم امپلوژن کے قریب ہیں, ورچ نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, دس از دا کوسچن نا. دیکھیں نا, 1962 میں آئین دے دیا ایوب خان نے, اور وہ آئین ختم ہو گیا نا. فار 10 years everything looked so fine, بٹ وہ امپلوژن ہوا تو سارا سسٹم بکھر گیا, انکلوڈنگ دا آئین اٹ سیلف. جب ضیاء الحق گئے, رعایا گئے, تو ملک ٹوٹ گیا. جب ضیاء الحق گئے تو آپ نے دیکھا کہ جی وہ جو انہوں نے ساری امینڈمنٹس کی تھیں وہ اگلی اسمبلی نے آ کے انڈو کر دی. مشرف صاحب نے 17th امینڈمنٹ کی, 18th امینڈمنٹ سے انڈو کرنا پڑا. یہ بھی سب انڈو ہوگا, یہ سب انڈو ہوگا, سب انڈو. اور جو حکمران بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. بٹ پرابلم یہ ہے جو میرے اور آپ کے اور پاکستانیز کے سوچنے کا اور پریشانی کا, ہاؤ لانگ دس پیریڈ ول بی. اور یہی چیز خراب ہوتی ہے جب آپ کوئی سموتھ ٹرانزیشن نہیں کرتے, جمہوری ٹرانزیشن نہیں کرتے, تو پھر
कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बिकॉज उसके फेडरेशन की जड़ें हिल चुकी होती हैं। Absolutely. फिर आप उस तरह से फिर आपको ये फिर आप कहते हैं पाकिस्तान तरह की फिर एक और एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे, एक हाइब्रिड 5.0 आ जाएगा या व्हाटएवर। जुबैर साहब, आई वुड आल्सो वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस नाउ। जिस तरह हम बात कर रहे थे, इमरान खान साहब के खतूत से हमने आगाज़ किया, एंड जिस तरह वो लेटर्स लिख रहे हैं, उसके जो कंटेंट ओपन लेटर है वो तो ये चाहते भी नहीं है कि वो डिलीवर हो बाकायदा। वो जो मंजर आम पर आते हैं वो बड़े ही इज होल्डिंग द आर्मी चीफ अकाउंटेबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज हैपेंड विद पीटीआई। देखिए उसमें सॉरी जी देखिए जो फर्स्ट लेटर था उसमें जो मेन जो बुनियाद थी, एक तो ये थी कि जी देयर वाज अ रिकॉग्निशन फॉर द सैक्रिफाइसेस ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड देयर शुड बी। एब्सोल्युटली। जब भी हम बात करें आर्म फोर्सेस के हवाले से तो उनकी सैक्रिफाइसेस जो है जो आज भी हो रही है, यंग ऑफिसर्स 25 साल 22 साल 23 साल के शहीद होते हैं, तो उसका वो एक होता है। बट हमें वो दो चीज़ें अलग करनी होती हैं कि उनकी सैक्रिफाइस अपनी जगह है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं ये इज द पॉइंट ऑफ डिबेट एंड इशू कि जी उसमें जो ये जो जंग है ये जंग उस वक्त जीती जाती है जब कौम पीछे खड़ी होती है। वियतनाम वॉर क्यों हारा था अमेरिका? बिकॉज कौम बाहर निकल आई थी एंड दे वर सेइंग कि नो वी आर नॉट स्टैंडिंग अलोंग सपोर्टिंग दिस वॉर। आज भी वियतनाम मेमोरियल जब होता है तो द एंटायर अमेरिकन पब्लिक कम्स आउट एंड सल्यूट दोज मैन एंड वुमेन हु सैक्रिफाइस, बट दे से वो सेपरेट है। द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट वी डू नॉट स्टिल सपोर्ट दैट व्हाटएवर हैपेंड। सो अगर जो इमरान खान का लेटर था उसमें बिल्कुल क्लियर था कि जी अगर आपने ये जंग जीतनी है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपी में हो रहा है, इसमें फौज जब तक साथ खड़ी नहीं होगी आप वो जंग नहीं जीत सकते। Absolutely. कभी भी नहीं। 65 वॉर हम कहते हैं हम जीते थे बिकॉज पूरी कौम साथ खड़ी थी। 71 में ये नहीं था, अरे हम हार गए थे। बिल्कुल। बट जो गैर जमहूरी कुव्वतों की वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बियॉन्ड द मैंडेट अगर ऑपरेट कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब गुज़िश्ता हफ्ते मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अपने चांसेस इंतहाई डिम कर दिए हैं और पॉलिटिकल रिवाइवल सिर्फ उसी तरह पॉसिबल है कि जहां पर वो एक दरवाज़ा खुले रहने देना होता है। उन्होंने कहा माजी में मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक दरवाजे हमेशा अपने बंद नहीं कर लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी। आपको लगता है कि इमरान खान के एटीट्यूड और जिस तरह से अब उनको ब्लेम किया जा रहा है, उन्होंने अपने लिए चीजें बिगाड़ ली हैं? साहब की स्टेटमेंट को करेक्ट कर दूं, मियां नवाज शरीफ ने बंद कर दिए थे, मियां शहबाज शरीफ ने खोले थे। ठीक है, सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है ना, And this is the reason- मियां नवाज शरीफ ने बंद किए थे, मैं उनका स्पोक्स पर्सन था और बंद किए थे, इसी की वजह से वो मुल्क के वजीर आजम चौथी दफा नहीं है। एग्जैक्टली, उन्होंने बंद किए और उनसे छुप के मियां शहबाज शरीफ मैनेज कर रहे थे एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड किसी को भी विद इन द पार्टी, सो अब ख्वाजा आसिफ कितना सच बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट जाहिर सी बात है पूरी पार्टी को पता था कि शहबाज शरीफ साहब की थिंकिंग बिल्कुल बरक्स है मियां नवाज शरीफ की। मेरा अपना ख्याल ये है कि PMLN ये बिल्कुल नीचे गड्ढे में गिरने के बाद उठेगी, मेरा ख्याल है, बट द पॉलिटिक्स ऑफ शरीफ विल नॉट बी देयर। Politics of Sharifs will not be there. Who will be heading it? But anyone can be a Khwaja, but वो the old ये जो गार्ड है ना, ओल्ड गार्ड और उसकी जो पॉलिटिक्स, क्योंकि देखें जो उनके जो जहनी तौर पर सपोर्टर्स हैं जो कि बहुत एक्सट्रीमली एंटी IK हैं, बट दे कांट रिकंसाइल द प्रेजेंट PMLN। वो चाहते हैं कि ये चेंज हो और वो चाहते हैं कि जी वो कभी भी जाके PTI के सफ़ों में नहीं खड़े होंगे, बट वो ये भी नहीं चाहते कि जी PMLN का इतना रगड़ा लगे। और बाय द वे मैं हमेशा रिकग्नाइज करता हूँ कि जी मियां नवाज शरीफ ने मुझे मेरे जितनी मेरी हैसियत थी उसे बहुत बढ़ के रिकग्नाइज किया। आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और लोग जैसे PMLN वाले यही कहते हैं कि जी आपको इतना दिया था, बट मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए करूँ या मियां नवाज शरीफ या PMLN के लिए करूँ। सो इफ इट इज फॉर पाकिस्तान तो the wrong steps have to be criticized. This is not the PMLN that I joined. और जो मौजूदा रियलिटीज हैं उसको उससे आंख बंद करके कब तक चला जा सकता है? पूरी जुडिशरी का मतलब इतना तो मुशर्रफ ने नहीं किया था, इतना तो ज़ियाउल हक ने नहीं किया था, एटलीस्ट उन्होंने बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो नहीं आके बना दिया था। ठीक है, उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बट जुबैर साहब, हाउ मच टाइम आपके ख्याल में इस गवर्नमेंट को इस वक्त इसी तरह से उसके इस तरह से सरवाइव करने में, उसके डिस्पोजल में होंगे? मतलब कितने और मजीद महीने आप समझते हैं इनको दिए जाएंगे? I can't make it because there are other factors also. एक तो IMF मिशन आया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर रिव्यू भी दूसरा भी होना है, जो फाइनेंशियल रिव्यू होना है।
اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آج یہ کیا مطلب ایک تو میں یہ آئی نہیں لیکن یہ آپ کو لگتا ہے انپریسیڈنٹڈ ہے یہ جو آ کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کارروائی شوز کہ پاکستان کی پاس جو پاکستان کے حکمران ہیں ان کے پاس فیصلہ سازی ہے ہی نہیں, سب کچھ کنٹرولز ایبڈیکیٹ ہوئے. مطلب اسلام آباد میں شہباز شریف کے پاس تو کچھ نہیں ہے, کچھ پنڈی چلی گئی ہے اور کچھ آئی ایم ایف کے پاس چلی گئی ہے, مطلب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ جی ہم یہ بھی آ کے دیکھیں گے کہ اپوائنٹمنٹ ججز کی کیسے ہوتی ہے. I mean this is a limit. So ہماری کوئی sovereignty وغیرہ تو ہم سب کھو چکے ہیں. But so economy is extremely important. اور اس میں پرسیپشن کا کھیل ہوتا ہے. یہ جو ایک سال بے مثال اور ہم نے پھر اشتہارات دیکھے تھے, ایک سال پہلے ہم چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے اشتہارات پہ کروڑوں روپے لگتے ہوئے دیکھ رہے تھے, اور اس بار پھر 8 فروری کو, بلکہ although کہ little too early because انہوں نے تو بعد میں assume کیا تھا. ایکچولی وہ ایک بنایا ہوگا, میں سمجھتا ہوں کیسے کہ دیکھیں February 8th is the most embarrassing day for us. So اس کو counter کرنے, we start to counter it by celebrating the 1 year. Although 1 year has not happened. اور ناممکن کو یہ ممکن, میرے assessment ہے. پر وہ 8 فروری کو کہہ رہے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنایا تھا. ناممکن کو ممکن, دیکھیں نا ایک جو اکانومی کا ہے, ہم نیئر ڈیفالٹ سچویشن میں تھے, جیسا کہ ہم ہوتے رہے ہیں. We have been there so many times. بیکاز اکانومی ٹھیک ہونے میں ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. میرے لیے سب سے عوام کی بہتری, مڈل کلاس کی بہتری ظاہر نہیں آئی ہے. ابھی بھی پچھلے سال 2024 میں 1,30,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. ان امپلائمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے, ظاہر ہے گروتھ نہیں تو ان امپلائمنٹ بڑھے گی. اینڈ دا ورسٹ تھنگ از جو پرچیزنگ پاور ہے مڈل کلاس کی, وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. دا پیس آف انفلیشن ہیز سلوڈ ڈاؤن, بٹ مہنگائی تو ہے, اور یہ مہنگائی وہ چلی آ رہی ہے جس میں 38% بھی تھا, تو اس سے نیچے نہیں گئی ہے, یہ اس سے اوپر ہے. سو اگر آپ کی انکم لیولز نہیں بڑھی ہیں اس رفتار سے جس رفتار سے انفلیشن پچھلے 2 سال میں رہی ہے, تو آپ کی پرچیزنگ پاور خراب ہوگی. پلس دا ایڈیشنل برڈن آف دی ایڈیشنل ٹیکسز دیٹ ہیو بین امپوز. 13 ٹریلین کرنے کے لیے ظاہر ہے کہاں جائیں گے, ادھر ہی جائیں گے جہاں پہلے جاتے تھے. بالکل, اور صرف ایک وہ سٹاک مارکیٹ ایک ان کے لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ واحد انڈیکیٹر ہے جو کہ لیڈ ہے نا, رچ, اور اس سے نہیں گیج کیا جا سکتا. ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ غربت کی لکیر سے کتنے لوگ نیچے گئے. ان کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی امپلائمنٹ جنریشن کتنی. آپ ایک انڈیکیٹر دیکھ لینا, باقی سارے انڈیکیٹر, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لینا, دیٹ ریپرزینٹس کہ گروتھ ہے یا نہیں, وہ ابھی بھی نیگیٹو ہے. وچ مینس کہ اگر میں ایک اور انڈیکیٹر بتا دوں, اگر آپ آن اے 3 ایئر اسکیل لیں, یہ 2025 جون تک کا, جو 2022 جولائی سے لے کے جو 3 ایئرز اس حکومت کا, شہباز شریف کی حکومت کا ہے, اس میں اگر گروتھ ریٹس آپ لیں گے نا, تو ایک تو نیگیٹو تھا, اور آئی ایم ایزیومنگ اے گروتھ ریٹ آف 3% یا 2.5 سے 3% کے درمیان. That will give an average of about 1.7% for 3 years, which is the lowest 3-year average in our history. Right. So that just shows کہ ہماری جو لوگ ہیں وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں. رائٹ. زبیر صاحب, آخری سوال, پی ٹی آئی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کر رہی ہے فیوریسلی پارلیمنٹ کے اندر, سڑکوں کے اوپر, تو ان کو احتجاج کا موقع بھی نہیں دیا جاتا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ غبارے گجرات سے اڑائے گئے تھے, وہ انڈین ہیلتھ کشمیر میں جو ہے وہ پہنچ گئے, اور اس پر بھی بڑا سٹرونگ کیس بن سکتا ہے. وہ وہاں پہ ان کے تھانے میں رپورٹ ہو رہے تھے, وہ یہاں پر نہیں, لیکن پاکستان کی تو محسن نقوی پر کیس بنا سکتے ہیں. بالکل, ایک اور ان کے لیے دشمن کے ملک میں بھیج دیے. ایبسولوٹلی, آپ ان کو آئیڈیاز دے رہے ہیں آپ زبیر صاحب. لیکن یہ کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور اپوزیشن ابھی تک وہ گرینڈ الائنس کے فارم میں نظر نہیں آنا, آپ That is PTI's fault. بٹ بیسکس منیمم ایک ایجنڈا تو ہونا چاہیے نا کہ ہمیں جمہوریت چاہیے, اور جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہوں, جس میں سویلین بالادستی ہو, پارلیمنٹ کی سوورینٹی ہو, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اینڈ دیر آر انف فورسز جو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرنا چاہتی. پی ٹی آئی از دا بگیسٹ فورس, سو وائی ناٹ ایوری ون ول لائک ٹو جوائن ہینڈس ود پی ٹی آئی فار دا گڈ. اور یہ ہماری ہمیشہ سے اگر کامیابی, آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ان دا پاسٹ آلسو نوابزادہ نصر اللہ ہوتے تھے, وہ ہی واز نون ٹو بی دا گرینڈ اولڈ گائے, جو کہ کولیشن بنانے میں, سب کو اکٹھا کرنے میں, اور ان کی وجہ سے پریشر ضیاء الحق پر, ایوب خان وغیرہ پر, اور آگے جا کے بھی ڈلا. تو آئی تھنک بیکاز دا کرنٹ اپوزیشن ابھی تک تو موجودہ حکومت پہ کوئی اس طرح سے پریشر یا دباؤ جو ہے وہ ڈالنے سے اس وقت قاصر نظر آتا ہے. ایون جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں, ہی از ون آف دا بیٹر نون پولیٹیشینز, ریسپیکٹڈ ہیں, عقل مند ہیں, پرسنل کوئی ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ جی میں یہ حاصل کر لوں گا, یہ
اب ان کو اپنے پلیٹ فارم میں جو شامل کرنا شروع کیا ہے محمود اچکزئی کو اور جماعت کے پاس جائے, یو نیڈ ٹو ہیو اے رائٹ ونگ پارٹی. اگر آپ پہلے کی بھی ایجیٹیشن دیکھیں گے, یو آلویز نیڈیڈ اے رائٹ ونگ پارٹی ٹو بی, جس کا کوئی جس کو کہتے ہیں نا ماسک پر اور مدرسوں پر کنٹرول ہو, اس سے پھر موومنٹ بھی اسٹرانگ چلنے کا اینڈ ان چانس دیٹ ہوتا ہے. کیس یو تھنک مولانا صاحب از دا کی, مطلب ان سے زیادہ دیکھیں اس وقت پنجاب میں خاص طور پر پی ٹی آئی کا کے پی میں تو ہے ظاہر ہے اسٹریٹ پاور ہے, بٹ پنجاب میں وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپورٹ نہیں ہے, بٹ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. دے ٹو ڈفرنٹ تھنگس. بٹ مولانا صاحب کی اپوزیشن کے ساتھ آنے میں کوئی کلیئرٹی بھی نہیں ہے. بٹ وہ دیکھیں نا ان کے ساتھ پھر وہ کوئی ایک پی ٹی آئی کا اٹھ کے مولانا کے بارے میں کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. آئی تھنک فنڈامنٹلی عمران خان شوڈ ڈیسائڈ کہ بھائی ٹو گیو اے شٹ اپ کال, ایک منیمم کامن ایجنڈا. یہ تو نہیں ہے کہ جی ہم آپ کی پالیسی سے ایگری کرتے ہیں امریکہ کے بارے میں, پاکستان میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, بٹ ایک منیمم کامن ایجنڈا کہ جس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا ہے in line with the 1973 constitution. Otherwise this thing will go away and will be difficult to and you replace. foresee them coming out on the roads together. انشاءاللہ تعالی کہ ایک متحرک آپ کو بھی آنا چاہیے. رائٹ. یہ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.